الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب مخالطة الجنب وما يباح له جنبی شخص سے میل جو رکھنے اور اس کے لیے مباح امور کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی وَأَنَا جُنُوبٌ اس حال میں کہ میں اس وقت جنبی حالت میں تھا، حالت جنابت میں تھا۔ فَأَخَذَ بِيَدِي تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا یہاں تک کہ آپ بیٹھ گئے۔ فَانْسَلَقْتُ فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ اور میں چپکے سے اٹھا اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ فَاغْتَسَلْتُ پھر میں نے غسل کیا، ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَائِدٌ اور پھر میں واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اس حال میں کہ آپ ابھی تک تشریف فرما تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا اَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ کہ اے ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ فَقُلْتُ لَهُ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں حالت جنابت میں تھا۔ فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ان المؤمن لا ينجس آپ نے فرمایا کہ مومن نجس نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کے عقائد و نظریات یہ تھے کہ جب انسان حالت جنابت کے اندر ہے تو وہ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتا، کھا پی نہیں سکتا، سلام نہیں لے سکتا۔ ایسے ہی عورت کے بارے میں جب وہ اپنے خاص ایام مہواری کے ایام میں ہوتی ہے تو وہ گھر کے کام کاج نہیں کرے گی، کھانا نہیں پکائے گی، مرد سے ملے گی نہیں، ساتھ نہیں بیٹھے گی، یہاں تک کہ اس کے برتن بھی الگ کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ تھا۔ تو جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے الگ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نجس نہیں ہوتا۔ ان معاملات کے اندر اگر بندہ حالت جنابت میں ہے تو وہ کھا پی بھی سکتا ہے، ایک دوسرے سے مل بھی سکتا ہے۔ تو یہ حدیث یہ بات واضح کرتی ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ذکر عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انہو تصیبہ جنابۃ من اللیل کہ وہ رات کو جنبی ہو جاتے ہیں، حالت جنابت میں ہوتے ہیں۔ فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا توضا تم وضو کیا کرو، واغسل ذکرک اور استنجا کیا کرو، یعنی اپنی شرمگاہ کو دھو لیا کرو، ثم نام پھر سو جائے۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حالت جنابت کے اندر اگر کسی نے بالفور غسل نہیں کیا، سونا ہے تو وہ پہلے وضو کرے، اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور سو جائے۔ تو حالت جنابت کے اندر بھی سویا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات واضح کی۔ اگلی حدیث سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنبا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں ہوتے تھے، فَأَرَادَ أَن يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ، کہ آپ کسی چیز کے کھانے کا ارادہ کرتے یا سونے کا ارادہ کرتے، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے نماز کی وضو کی طرح۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حالت جنابت کے اندر سویا بھی جا سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص کھانا چاہتا ہے کوئی چیز تو وہ کھا بھی سکتا ہے، اور عورت گھر کے اندر اپنا کچھ کھانا بنانا چاہتی ہے وہ بنا سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حالت جنابت کے اندر وہ برتنوں کو ہاتھ نہیں لگائے گی یا وہ کھانا نہیں پکا سکتی، دوسرے کام نہیں کر سکتی، کام سارے کیے جا سکتے ہیں حالت جنابت کے اندر۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا آتا احدکم اہلہ، جب تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ سے جماع کرے، ثم اراد ان یعود، پھر وہ دوبارہ لوٹنا چاہے، فلیتوضأ بینہما وضوءا، تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ تو یہ حدیث یہ بات واضح کرتی ہے کہ دوبارہ لوٹنے کے لیے انسان کو وضو کرنا چاہیے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس غسل واحد کے ساتھ چکر لگایا کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی کے ساتھ 2 مرتبہ جماع کرے یا اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اس کے لیے ایک ہی غسل ہے، ہر بار غسل کرنا یہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، سب کے لیے ایک ہی غسل ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يذكر اللہ عز وجل على كل احیانہ، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی ہوتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حالت جنابت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، قرآن کو چھوا نہیں جا سکتا، قرآن کو پڑھا نہیں جا سکتا، اس کے علاوہ حالت جنابت کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی کی تشریح کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من الخلاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلے، فیقرئنا القرآن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پڑھایا، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، اور آپ نے ہمارے ساتھ گوشت کھایا، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ او يحجره عن القرآن شيء ليس الجنابة، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنابت کے علاوہ کوئی دوسری چیز قرآن سے مانے نہیں تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حالت جنابت کے اندر قرآن کو نہیں پڑھتے، قرآن کو نہیں چھوتے تھے، لیکن اس کے علاوہ قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے۔ جب انسان اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلے تو یہاں پر حدیث کے اندر وضو کا ذکر نہیں ہے، بلکہ آپ نے قرآن پڑھایا اور کھایا پیا، تو پتہ چلا کہ بے وضو شخص جس کا وضو نہیں ہے وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن کو وضو کے ساتھ پڑھنا یہ بہتر ہے کہ قرآن کو باوضو ہو کر پڑھا جائے، یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور اس حدیث کے بارے میں ذرا بھی کی جاتی ہے، کچھ محدثین جو اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو بے وضو شخص بھی پڑھ سکتا ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ
حدیث ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو صرف اسی حالت میں پڑھا جائے گا جب انسان کا وضو ہوتا ہے، بے وضو شخص اس قرآن کو نہیں پڑھ سکتا۔ تو ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے انسان کا باوضو ہونا ضروری ہے، اور حالت جنابت کے اندر قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، نہ چھویا جا سکتا ہے نہ پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ انسان غسل کرے گا، پاک ہوگا، غسل کر کے حالت جنابت سے پھر وہ قرآن کو پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ حالت جنابت میں کیا جا سکتا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وجہوا هذه البیوت عن المسجد، کہ اپنے دروازے مسجدوں کی دوسری طرف کر لو، فإنی لأحل، بے شک میں حلال نہیں کرتا، المسجد لحائض ولا جنب، حائضہ اور جنبی کے لیے میں مسجد کو حلال نہیں کرتا۔ تو یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ عورت اپنے خاص ایام کے اندر مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اور حالت جنابت کے اندر بھی انسان مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کوئی شخص مسجد کے اندر سویا ہے تو اس کو یہ عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، حالت جنابت میں چلا جاتا ہے، تو وہ فوری اٹھے اور مسجد سے باہر نکل جائے، غسل کرے، حالت جنابت سے پاک ہو، پھر وہ مسجد میں داخل ہو۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا، کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، اس گھر میں فیہ صورت، جس گھر میں تصویر ہے، ولا کلب، اور کتا ہے، ولا جنوب، اور جو حالت جنابت میں۔ تو یہاں پر فرشتوں سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں، باقی جو کرامن کاتبین ہیں، انسان کے اعمال کو لکھنے والے فرشتے ہیں، وہ تو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہاں مراد وہ فرشتے ہیں وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر تصویر ہے، تصویر سے مراد یہ دیواروں کے ساتھ زیرو چیز کی، جاندار چیز کی تصویریں بنا کے لٹکائی ہوتی ہیں یا ویسے لگائی ہوتی ہیں، جن گھروں کے اندر ایسی تصاویر ہیں، آپ نے فرمایا کہ گھروں کے اندر رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، اور جہاں پر کتا ہو اس گھر کے اندر، اور یہاں مراد بھی عام کتا ہے جو شوکیہ رکھا ہوتا ہے یا ویسے عام گھر کے اندر رکھا ہے، لیکن اس سے تخصیص کر دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے، جو حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے یا شکاری کتا ہے، اس کے ساتھ یہ حدیث خاص ہے۔ عام جو گھروں کے اندر کتا رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ خاص ہے کہ جو شخص جس کے گھر میں کتا ہو تو وہاں بھی رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا، ولا جنوب، اور جو حالت جنابت میں ہے وہاں بھی۔ تو اس کی بھی محدثین نے وضاحت فرمائی ہے کہ جو انسان حالت جنابت کے اندر نمازیں ضائع کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، یعنی وقت کو ضائع کرتا ہے، تو ایسے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کا رحمت کا فرشتہ جو ہے وہ داخل نہیں ہوتا۔ ایسے تو حالت جنابت کے اندر انسان ہے اور وہ غسل کرے، نماز کو ادا کرتا ہے، تو وہاں پر تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمت کے داخل ہوتے ہیں، لیکن جو اس حالت کے اندر اپنی نمازوں کو ضائع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، تو پھر اس کے ساتھ یہ حدیث خاص ہو جاتی ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ داخل نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔